اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ ناظرین و سامعین، دعا کے موضوع پر ایک مختصر سی نشست ہماری چل رہی تھی۔ خود دعا کے موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہیں۔ یہ بھی عرض ہوا کہ دعا کیا ہے، یہ بھی عرض ہوا کہ دعا کیوں مانگنے کا حکم ہے۔ دعا انسان اور رب کے درمیان رابطے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر کے بلب اور بجلی گھر کے درمیان کرنٹ ذریعہ بنتا ہے آپ کے گھر کی تاریکیوں کو نور میں تبدیل کرنے کا۔ آپ کے موبائل اور آپ کے ٹاور کے درمیان موجود سگنلز ذریعہ بنتے ہیں آپ کے موبائل کے زندہ ہونے کا اور آپ تک دوسروں کی آواز پہنچانے اور آپ کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ رابطہ ہے جس میں جو کچھ انسان کہتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ لفظ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ دعا پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے، انبیاء نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اولیاء نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ دعا ہر قوم میں موجود رہی ہے۔ دعا اصل میں نیچے والوں کی طرف سے اوپر والوں کی طرف دست طلب دراز کرنا ہے۔ عام انسانی زندگی میں بھی اوپر کے لوگوں سے نیچے کے لوگ ہمیشہ مانگا کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اوپر حقیقی معنوں میں کون ہے تو پھر وہ کبھی بھی کسی انسان سے نہیں مانگے گا بلکہ انسان کے خالق سے مانگے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان مخلوقات کی قید سے آزاد ہو اور اللہ کی بندگی کے دائرے میں داخل ہو۔ جو شخص اللہ کی بندگی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اس کو پھر اللہ باقی تمام مخلوقات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اخلاص شرط ہے، اس کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک العصم، بار الہ میری زندگی میں وہ گناہ جو عصمت کے پردوں کو چاک کر دیتے ہیں اور انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، ان گناہوں کی بخشش فرما۔ کیوں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، وہ گناہ جو نعمتوں کو ذلتوں میں، عذاب میں، نقمت میں تبدیل کر دیتے ہیں، وہ بخش دے۔ دعا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے گناہوں کے نتیجے میں جو زنگ، جو غبار، جو تاریکی، جو سیاہی انسان کی فکر پر، اس کی نگاہ پر، اس کے قلب پر، اس کے پورے وجود پر غالب آ جاتے ہیں، ان کو اگر کوئی چیز پاک اور صاف کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اس لیے بھی دعا ضروری ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا، نشاندہی کی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، ہر وہ گناہ جو دعا کو اوپر کی طرف جانے سے روکتے ہیں وہ تمام گناہ بخش دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ انسان اور اس کے رب کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ انسان اہل دعا بنے، لیکن اہل دعا ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جو انسان کے اندر تاریکی پیدا کر دے اس سے انسان بچے۔ آپ نے اولیاء اللہ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، فقراء کے بارے میں، عرفاء کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ مستجاب الدعوہ ہوتے تھے، یعنی جب کبھی وہ دعا مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں فوراً ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ ایسے بڑے بزرگ ہیں، بعض بزرگ آپ کو اپنی جیب سے کوئی چیز نکال کے دے دیتے ہیں، آپ کھا لیتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستجاب الدعوہ ہیں۔
اس لیے کہ صاحب کرامت ہے. صاحب کرامت کب انسان بنتا ہے؟ جب اندر کی دنیا کو پاکیزہ کر لے. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا نا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، ہر وہ گناہ جو میرے دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے روکتا ہو، ہر اس گناہ کی بخشش چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی اجابت کے لیے انسان کو پاکیزہ ہونا چاہیے اور ان گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو گناہ اس کے دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. انسان کی عملی زندگی میں اگر دعا نہ ہو تو انسان کا دل اس تاریک کمرے کی مانند ہے جس میں لائٹ نہ ہو، جس میں روشنی نہ ہو. ایک تاریک کمرے میں اگر آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو تو آپ کو کچھ سجائی نہیں دیتا، ایک اندھے کی طرح سے ہے. دعا اس تاریک کمرے کے اندر روشنی کی کرن ہے. دعا اس تاریک کمرے کے اندر ظلمتوں کو چیرنے والی وہ کیفیت ہے جس کے نتیجے میں آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں. دعا خود بہت زیادہ لذت بخش عبادت ہے. آپ دیکھیے نماز بھی دعا ہے، نماز بھی دعا ہے. آپ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک تمام اعمال کا جائزہ لیں، حقیقتاً دعا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ انسان ان اعمال کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب سے جڑا رہے، اپنے رب سے جڑا رہے. اس کے لیے دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہتھیار کے طور پر انسان کے سامنے رکھا ہے. ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں، جس کو مکتب اہل البیت کہتے ہیں، اس مکتب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مکتب چونکہ اہل البیت کے واسطے سے اللہ سے جڑا ہوا مکتب ہے، اہل البیت کے واسطے سے اللہ کے فیض کے مجموعے کا مکتب ہے یہ، اس لیے اس مکتب میں روح کی تطہیر کے لیے، فکر کی تطہیر کے لیے، نگاہوں کی تطہیر کے لیے، کانوں کی تطہیر کے لیے جو خزانے دعاؤں کی صورت میں اہل البیت نے ہم تک پہنچائے ہیں، وہ کسی دنیا کے مکتب میں اس طرح کے خزانے موجود نہیں ہیں. آپ جتنا غور کریں گے محسوس کریں گے کہ مکتب اہل البیت اس حوالے سے ایک بحر بے کراں ہے. آپ دنیا کے کسی بھی دین کو دیکھ لیجئے، دنیا کے کسی بھی مکتب کو دیکھ لیجئے، کسی مکتب اور کسی دین میں یہ جو دعاؤں کا خزینہ اہل البیت کے ہاں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا. اہل البیت کی دعاؤں کو دیکھیے معرفت ہے، اہل البیت کی دعاؤں کو دیکھیے گریہ ہے، اہل البیت کی دعاؤں کو دیکھیے اللہ سے راز و نیاز ہے، اہل البیت کی دعاؤں کو دیکھیے وہاں پر عشق الہی کا موجزن دریا ہے. آپ رمضان المبارک کی دعاؤں کو دیکھیے، شعبان المعظم کی دعاؤں کو دیکھیے، شب جمعہ کی دعاؤں کو دیکھیے، رجب المرجب کی دعاؤں کو دیکھیے، حتیٰ سال کے تمام ایام اور تمام ہفتوں اور تمام مہینوں میں جو منقول اہل البیت سے ہم تک پہنچی ہوئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے مفاہیم پر غور کیجئے. آپ کو توحید انہی دعاؤں میں ملے گی، آپ کو امامت انہی دعاؤں میں ملے گی، آپ کو معرفت انہی دعاؤں میں ملے گی، آپ کو انسانی قیود سے آزادی انہی دعاؤں میں ملے گی، آپ کو روح کی بالیدگی انہی دعاؤں میں ملے گی، آپ کو لذت عبادت انہی دعاؤں میں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا جہاں پر حکم دیا وہاں پر اپنے ان اولیاء کے ذریعے سے دعاؤں کے وہ ذخیرے بھی ہم تک پہنچائے ہیں. اس لیے ان دعاؤں کی طرف توجہ ضروری ہے. دعا لفظ نہیں ہے کہ انسان چند الفاظ ادا کر دے اور اس کے بعد کہے کہ میں نے پڑھ لیا. نہیں بھائی، دعا یہ نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پورا قرآن حفظ سے پڑھ لیا ہو اور اس قرآن نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا ہو. بطخ اگر آپ اس کو پانی میں ڈبو دیں تو وہ پانی سے نکل آئے گا، نکلنے کے بعد آپ اس کے پر کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیں، اس کا پر کہیں سے تر نہیں ہوگا. جو انسان دعا کی روح سے آشنا نہ ہو اور صرف لفظوں پر اکتفا کر کے عبور کر جائے، وہ اس بطخ کی مانند ہے جو پانی میں ڈوب کر بھی گیلا نہیں ہوتا. دعا ڈوبنے کا اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اس عشق الہی، اس جذبے الہی میں ڈوبنے کا وہ مقام ہے جہاں پر جا کر انسان اپنی زندگی کو بالکل یکسر مختلف پاتا ہے. اس لیے
جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا پڑھتا ہے اور خصوصاً دعا اگر ائمہ سے منقول ہو تو اس دعا کے نتیجے میں اس کی روح کی کیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. جب اس دعا کی کیفیت سے انسان نکل کر باہر آتا ہے تو محسوس کرتا ہے بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہے. اب مادی زندگی اور مادی دنیا اس کو بہت حقیر اور بہت ہی چھوٹی لگنے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دعا کی اس لذت کو چکھا ہے. اس لیے جب صادقہ آل محمد سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ آپ یہ فرمائیے کہ ایک انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس کی دعاؤں میں اس کو لذت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. اگر دعاؤں میں لذت ملتی ہے تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو اپنے گڈ بک میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام اللہ کے گڈ بک میں شامل ہے. جس کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ دعاؤں کی لذتوں سے وہ آشنا ہو سکے، وہ اللہ کے گڈ بک میں ہے. اور جو اللہ کے گڈ بک میں ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے انسان ڈوبتا ہے ویسے ویسے اس کو تیراکی آتی ہے، ویسے ویسے وہ ان لہروں کو پاٹتے ہوئے اس کنارے لگتا ہے، اور جو اس کنارے لگ جائے وہ کامران ترین اور کامیاب ترین انسان ہے. دعا اس حوالے سے انسان کی مادی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بھی ہے، انسان کی روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی ہے، انسان کی مینٹل سیٹسفیکشن کا ذریعہ بھی ہے، فکری اطمینان، قلبی اطمینان. یہ جو روح کا اضطراب ہے، اس اضطراب کو اگر کوئی چیز دور کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دعا ہے. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگو یاد رکھو کہ اگر تمہیں قلب کا اطمینان چاہیے نا تو اس کا رستہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے دعا. آپ دیکھیے، اس لیے دعا عیسائیوں میں بھی رائج ہے، اس لیے دعا ہندوؤں میں بھی رائج ہے، اس لیے دعا سکھوں میں بھی رائج ہے، اس لیے دعا بدھسٹ میں بھی رائج ہے، اس لیے دعا یہودیوں میں بھی رائج ہے. ہر جگہ دعا ہے، اس لیے کہ دعا انسان کی فطری ضرورت ہے. لیکن چونکہ دین یعنی اسلام کامل ترین مکتب ہے اور اہل البیت کا مکتب اس کامل ترین مکتب کا مظہر ہے، اس لیے کامل ترین دعائیں اس مکتب میں آپ کو ملتی ہیں. آپ دعائے ابو حمزہ صومالی دیکھیے، آپ دعائے افتتاح دیکھیے، آپ مناجات شعبانیہ دیکھیے، آپ ان مناجاتوں کو دیکھیے جو ائمہ اطہار کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. ان مناجاتوں کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اور اس کے مختلف فراز اور مختلف جملوں پر غور کرنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی عاشق اپنے دل کی کیفیت کو بہترین انداز میں بیان کر سکتا ہے تو وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جو امام حسین نے بیان کیا، جو امیر المؤمنین نے بیان کیا، جو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا، جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا، جو رسول کریم نے بیان کیا، جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کیا. یعنی ان پاکیزہ ترین ہستیوں کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمات کہلوائے جو حقیقت میں انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے. دعا کیا ہے؟ امام خمینی نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا کہ قرآن نازل ہے اللہ کی طرف سے قلب مبارک نبی پر، اور جب قلب مبارک نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے اور یہی قرآن قلب نبی سے، قلب علی سے، قلب حسن و حسین سے، قلب فاطمہ سے، قلب اہل البیت سے ٹکرا کر اوپر کی طرف جاتا ہے، چونکہ ان کے قلوب آئینہ ہے. جب اس آئینے میں اوپر سے آئی ہوئی روشنی پڑتی ہے، کرن پڑتی ہے، سورج کی روشنی اس آئینے سے ٹکراتی ہے اور ٹکرانے کے بعد واپس جاتی ہے، تو اس واپسی کے سفر کو، صعود کو دعا کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے قلوب کو اسی طرح سے تطہیر کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے قلوب کی تطہیر کے ذریعے سے، پاکیزگی کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچیں کہ ان دعاؤں کا حق ہم ادا کر سکیں اور اپنے باطن کی پاکیزگی، باطن کی نورانیت کا سامان فراہم کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.